یہ کہانی صرف بادشاہوں کی نہیں، یہ کہانی ہے علم، انصاف، تہذیب اور صبر کی۔ 11ویں صدی، جب ہندوستان کی سرزمین پر پہلی دفعہ مسلم حکمرانی کا سورج طلوع ہوا، محمد غزنوی سے لے کر محمد بن قاسم، پھر دلی سلطنت اور پھر مغل دور، یہ صرف تلواروں کا سفر نہیں تھا، یہ قلم کا سفر تھا۔ یہ مسجد، مدرسوں، بازار اور عدالت کا نظام تھا۔ قطب الدین ایبک نے بنیاد رکھی، علاؤالدین خلجی نے نظام سدھارا، محمد بن تغلق نے تجربے کیے اور شیر شاہ سوری نے انصاف اور سڑکوں کا جال بچھایا۔ پھر آیا مغل دور، بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب عالمگیر۔ تاج محل صرف ایک عمارت نہیں، یہ اس تہذیب کا آئینہ ہے جو علم اور فن سے محبت کرتی تھی۔ اس دور میں ہندوستان نے دنیا کو الجبرا، ایسٹرونومی، آرکیٹیکچر اور ادب دیا۔ مسلم حکمرانی نے صرف حکومت نہیں کی، بلکہ اس نے رہنا سکھایا اور مل کر جینا سکھایا۔ لیکن ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، نظام کمزور پڑ گئے، اندرونی اختلاف بڑھنے لگے اور پھر سن 1857 کی بغاوت ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی صرف انگریزوں کے خلاف نہیں تھی، یہ اسلامی دور کا آخری لمحہ تھا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ صرف ایک بادشاہت نہیں گئی، ایک تہذیب، ایک نظام، ایک تاریخ مانو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ مگر تاریخ مرتی نہیں، آج بھی وہ مسجدیں، وہ قلعے، وہ شہر ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں گے؟ ناظرین، یہ ویڈیو صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ قوم اپنی پہچان تاریخ سے ہی پاتی ہے۔ آج جب ہم ان قلعوں، مسجدوں اور مقبروں کو خاموشی میں کھڑا دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے تاریخ ہم سے شکوہ کر رہی ہو۔ یہ پتھر صرف پتھر نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے، ان کے خواب، ان کی قربانیوں کی گواہ ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے تو ہم اپنی پہچان کھو دیں گے، کیونکہ قوم صرف زندہ لوگوں سے نہیں بنتی، قوم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی یادوں سے بنتی ہے۔ تاریخ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ ہم کون تھے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں کون بننا چاہیے۔ تو کل ہماری کہانی کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے تاریخ کو یاد رکھیے، اسے محفوظ رکھیے، کیونکہ جب یادیں مر جاتی ہے تو قومیں بھی خاموش ہو جاتی ہیں۔